السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 12 کا 12 کی ہی تفسیر ہے نا جی۔ تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اللہ رب العزت بڑی اہم ترین بات یہاں پر ہمیں بیان فرما رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا، اس آیت کا اور اگلی آیت کی کانٹیکسٹ سیم ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کہہ دے نبی کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، یعنی کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہوا، جس نے جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی۔ در حقیقت یہ کہتے تھے یہود و نصارہ کہ ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتے ہیں، اس لیے ہم تمہارے دین پر ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اسلام پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا، یعنی کہ قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا۔ قلبی کا، آپ کے دل پر بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا۔ مصدقا لما، کہ یہ قرآن تو اس تمام چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں میں موجود ہے، تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے۔ وہدی وبشریٰ، یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے مومنین کے لیے۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو کوئی دشمن ہوا، کس کا دشمن ہوا؟ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کافروں کا دشمن ہے۔ کافر میں نے کہا منکر ہے، جو منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر خاص طور پر جو بات کی اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، کیونکہ وہی آپ پر وہی لے کر آتے تھے، جبکہ ان کے خیال میں انہیں بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وہی لے کر آنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابا قاسم، یعنی کہ قاسم کے بیٹے، والد حضرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے حضرت قاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ نے ان سے عہد لیا جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے، گواہ ہے اللہ۔ سوالات کے صحیح جوابات پانے کے بعد، جب انہوں نے سارے سوال کیے، ان کے سب کے جوابات پانے کے بعد یہود کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے؟ یعنی ان کو پتا چل گیا تھا کہ نبی تو یہ ہیں، اب وہ فرشتے کی بات لے آئے، کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کر آتا ہے۔ یہی آخری بات ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر تم میکائیل علیہ السلام بتاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اسی طرح بخاری شریف میں بھی ہے کہ عبداللہ بن سلام نے آپ سے 3 سوال پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے ان کے جواب بتائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔
اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس بہانے کے کئی جواب دیے۔ پہلا یہ کہ جبرائیل کا اس میں کیا قصور ہے، اس نے تو اللہ کے حکم سے اسے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، تمہاری عداوت تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہوتی۔ دوسرا یہ کہ اگر جبرائیل نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی تو بے شک تم اس سے عداوت رکھتے، مگر جب اس کی لائی ہوئی وحی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے تو پھر تمہیں دشمنی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تیسرا یہ کہ تمہارا کہنا کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ تم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو؟ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، لہٰذا تمہاری دشمنی صرف جبرائیل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے اور جبرائیل اور میکائیل سبھی سے ہے، کیونکہ یہ سب جبرائیل کے دوست ہیں۔ اور سن لو کہ جو ان سب کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ فرقہ غرابیہ، غین رے الف بے یہ ہے با، غرابیہ، فرقہ غرابیہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پر وحی لے کر، جبرائیل علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر وحی لے کر آئے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک فرقہ غرابیہ جو ہے نا، یہ ایک فرقہ ہے اور وہ خود کو سنی کہتے ہیں، اور سنی نہیں سوری مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ تو فرقہ غرابیہ جو ہے وہ ایک گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحی لے کر آئے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل آپس میں ملتی جلتی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کر دی۔ استغفر اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام سے عداوت اور ان کی گستاخی میں یہ فرقہ بھی یہود سے ملتا جلتا ہے۔ کلاس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ بند ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے ایمان کس طرف ہیں، ہم لوگ کس طرف بھاگ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق لوگ ہیں، سوائے فاسق کے اور کوئی اس پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر نہیں کرتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں سے یہود کی ایک عادت جو بہت ہی بری ترین عادت تھی، اس عادت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور اس پر ایمان لانے کا جو بھی عہد لیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے اس وقت ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ عہد چکنی تو ان لوگوں کا پرانا شیوا ہے، ان کی عادت ہے، جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے اپنے پس سے پشت ڈال دیا، اور بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو تورات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ اگر اب عہد شکنی کرتے ہیں تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ میرے رب نے فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام وہ صاف موجود تھے جو تورات اور دوسری کتابوں میں تھے، لما معہم میں نبی آخر الزماں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور ان کے پاس موجود دوسری آسمانی کتب کی پوری طرح سے تصدیق کرتے تھے، مگر یہود کی بدنصیبی کہ جب آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تورات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا انہیں اپنی کتاب کا پتہ ہی نہیں۔ ہم یہودیوں پر روتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے؟
गुलाफों में लपेट कर ऊंची 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 दीवारों, ऊंची ऊंची शोकेस पर रख देते हैं, ऊंची ऊंची अलमारियों में रख देते हैं, और फिर कुरान को पढ़ते हैं जिसकी समझ ही नहीं। आप लोग मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इस बात का जवाब दीजिए, क्या आप लोगों ने जिंदगी में कोई एक किताब ऐसी पढ़ी है जिस किताब का आपको इल्म नहीं कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है? आप लोग मुझे बताइए, अपनी सारी जिंदगी के एक्सपीरियंस से, अपनी सारी जिंदगी के पढ़ने से मुझे सिर्फ के बात बता दीजिए कि आप लोगों ने अपनी सारी जिंदगी में कोई एक किताब अपनी जिंदगी में पढ़ी है जिसका आपको इल्म नहीं कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है? किसी ने पढ़ी है ऐसी कोई किताब? जी बताइए, किसी ने कोई ऐसी किताब पढ़ी है आज तक जिसमें उसको इल्म ना हो? मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जिसमें उसको इल्म ना हो कि किताब में लिखा क्या है, इस किताब का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस किताब में क्या बयान किया गया है। हमने नहीं पढ़ी, अगर दुनिया की तालीम के अंदर नहीं पढ़ी, जिस तालीम का, जिस इल्म का कोई फायदा नहीं, जिसकी कोई वक़्त नहीं, जो हमारे साथ जाएगा नहीं, तो ये कुरान जिसका आप पढ़ते जा रही हैं, पढ़ते जा रही हैं, आपको इल्म ही नहीं। यही वजह है कि लोग कुरान को हिफ्स कर जाते हैं, अमल नहीं आ पाता, कुरान की ताजीम नहीं आती, वो कुरान उनके दिलों में उतरता ही नहीं है। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तरबियत नहीं। हाफिज कुरान से कहा जाता है जी इनको तरबियत की जरूरत है। तरबियत कैसे होगी? कुरान को रट्टा लगा के तरबियत हो जाएगी? रट्टा लगा के आप कैसे तरबियत कर सकते हैं कुरान की? नहीं कर सकते। जब तक अपने रब के अल्फाज को समझ ना ले, उसको अपने दिल में बसा ना ले, आपकी तरबियत कतन हो ही नहीं सकती। कुरान को सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। यकीनन उस कुरान के हाफिज से ये जरूर सवाल किया जाएगा, तुम इतने ज़हीन थे, तुम्हें मैंने इतनी जहानत अता की थी कि तुम मेरी किताब को महफूज कर सके, अपने दिल के अंदर, अपने दिल के अंदर बसा सके। तुम बताओ तो सही, तुमने इसमें सीखा क्या? क्या हाफिज कुरान जवाब देगा? क्या सीखा हाफिज कुरान ने? बताइए कोई जरा मुझे, कोई एक मुझे बताएगा अपना माइक अनम्यूट करके। और फिर हमारे आगे रोल मॉडल यही लोग होते हैं, देखें जी हमने फलां हाफिज कुरान देखा था, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसे बदअमल करता था। फलां हाफिज कुरान देखा था, उसको तो ताजीम का ही नहीं पता। हम अपने बच्चों को कुरान का हिफ्ज नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? सिर्फ कुरान को हिफ्ज करवा देना काफी नहीं है, ये सारी जिंदगी का सफर है। कुरान का इल्म खत्म होने वाला नहीं, ये वो समंदर है जिसका कोई साहिल नहीं। ये वो समंदर है जिसके अंदर डूबते जाओ तो डूबते ही चले जाओगे, और जिसके डूबने में मजा ही मजा और लज्जत ही लज्जत है। सुभान अल्लाह। आप सोच लीजिए कि आपका ये सफर शुरू हो गया। अब ये सफर, अल्लाह करे कि हमारी मौत के साथ ही खत्म हो। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं कि और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल, उसकी तस्दीक करने वाला आया जो उनके पास है, तो उन लोगों में से एक गिरोह ने जिन्हें किताब दी गई थी, अल्लाह की किताब को अपने पीठों के पीछे फेंक दिया, जैसे वो जानते ही नहीं। मुझसे लोग जो 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 लोग मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा जो कांटेक्ट करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को तजवीद पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ा दीजिए। मैं सोचती हूँ कि कुरान को बगैर समझ के पढ़ने में कोई फायदा नहीं। आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, उसको अरबी सिखाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल की स्कूलिंग करवाते हैं, बेहतरीन महंगे से महंगे स्कूल्स में करवाते हैं, और जहां ईमान की बात आ जाए तो हमारे ईमान इतने कमजोर हैं, हमारा ईमान कोई अहमियत नहीं रखता। हम में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखाया? मैं इल्म की बात कर रही हूँ। इल्म क्या होता है? जो रगों में रच बस जाता है। अगर मैं इसको कहूं कि कोई 1% है, तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी शायद ना हो, पॉइंट्स में होंगे हम लोग।
اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اب یہاں پر یہ خاص بات یہاں پر کیوں کی گئی، یہاں پر کیا وجہ ہوئی ہے یہ بات کرنے کی؟ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، یعنی کہ وہ لے کر آئے، اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر، ہم آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، تم کفر نہ کرو۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جن کے ساتھ وہ مرد اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اچھا، اس کے بارے میں ہم اب دیکھیں وہ ہے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود حسد اور دشمنی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دیا۔ میدان میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حق پر ہونے کا عقیدہ اور عمل ہی قوت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس سے ان کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ ہر اس قوم کی طرح جو عقیدے اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی، جادو ٹونے اور انبیاء کے پیچھے پڑ گئے، جادو ٹونے کرنے شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کو پتہ ہے نا، یہودی نے جادو کیا تھا، اسے اپنی بیٹیوں کو بھیجا تھا، کیونکہ جادو جب عورت کرتی ہے تو وہ اثر زیادہ کرتا ہے، جب جادو کوئی مرد کرتا ہے تو اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، کس کے پیچھے؟ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہاں پر کیا تھا، سوچئے، دیکھیے، جادو ٹونے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر سارے کام بن جایا کریں۔ جب اور بس نہ چلا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ یہ جادو کرنے والا لبید بن عاصم یہودی تھا، الف عین صاد میم، عاصم، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس سے نکلنے والے بالوں پر جو اس نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے، جو جادو کیا اور اسے ذی اروان نامی کنویں کی تہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنے اہل کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تھے، گویا کہ ما یفرقون بھی بین المرء و زوجہ کی ایک صورت تھی۔ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اطلاع فرمائی، اور آپ نے وہ سب کچھ نکال کر ختم کروا دیا اور کنواں بھی دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری سے تو شفا مل گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً نہیں 12 سے 13 سال، کئی سالوں تک، یعنی کہ مطلب وہ کم سال نہیں، I'm not sure about the years, but they were more than 8 to 9 or 10 years. اتنے سالوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جادو کا اثر دیکھا، اس کی تکلیف محسوس کی، پھر بھی انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ ہم 2 دن 3 دن ہم وہ پڑھتے ہیں، رقیہ شریعہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ وما کفر سلیمان، یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن کو اللہ نے معجزات عطا کیے، انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے۔ یہود ایک تو اس علم جادو کے پیچھے لگ گئے، اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، جو سحر سے الگ ایک علم تھا اور جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا۔
وہ فرشتے کسی کو بھی وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے اچھی طرح سے آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہے، لہٰذا تم اس عمل کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ مگر یہود کی اخلاقی پستی، یہود اخلاقی طور پر اتنے پست تھے کہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ ان سے وہ علم ضرور سیکھتے، اور اس میں سے بھی وہ باتیں سیکھتے جو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں اور جنہیں عمل میں لانا کفر ہے، اور جن پہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے عملات جس میں میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑے۔ فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا جانا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ افسوس کہ مسلمان بھی جب پستی کا شکار ہوتے ہیں تو تعویذات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جادو ٹونے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھائیوں کے درمیان جدائی کے لیے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کے لیے، اور ایسے ایسے عملیات سیکھے جن سے صرف جدائی ہی پڑتی، انتشار پھیلتا۔ اچھا، بعض مفسرین نے ہاروت اور ماروت کے متعلق عجیب و غریب داستانیں نقل کر رکھی ہیں، جن میں زہرہ نامی ایک عورت سے، اب یہ میں آپ لوگوں نے ممکن آپ لوگوں نے سنی ہو، جن میں سے زہرہ نامی ایک عورت سے ان کا عشق اور پھر زہرہ کا ستارہ بن جانے کا واقعہ بھی ہے۔ یہ لوگوں نے افسانے گھڑ لیے ہیں کہ ان کا عشق تھا ہوا ان کے ساتھ فرشتے کا، اور وہ پھر اللہ کی حمد و ثنا کو بھول گئے، اور وہ کوئی ایسے ہی کسی مجرے کرنے والی خاتون کے اس پر بیٹھ کے فرشتے جو ہے اس کے خاتون کے مجرے کرنے والی خاتون کے وہاں پر جا کے بیٹھ کے اور اللہ کا ذکر بھول گئے۔ تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن در حقیقت انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا، اپنے آپ کو انہوں نے نہیں بچایا، وہ خیر کی طرف نہیں آئے۔